بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ عاشورہ کے روزے کا حکم۔ حدیث اول ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب روزوں سے افضل رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کا مہینہ محرم ہے، یعنی اس کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا رمضان کے سوا سب مہینوں کے روزے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ دوسری حدیث ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ عاشورہ کا روزہ کفارہ ہو جاتا ہے اس سال کا، یعنی اس سال کے چھوٹے گناہوں سے جو اس سے پیشتر گزر چکا ہے۔ مسلم شریف کی روایت۔ تیسری حدیث ہے کہ اور ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھو تم عاشورہ کا اور مخالفت کرو اس میں یہود کی، اور اس طرح کہ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں ملا لینا چاہیے۔ حدیث چہارم حضرت حدیث شریف میں آیا کہ عاشورہ کا روزہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پیشتر بطور فرضیت رکھا جاتا تھا، پر جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو جس نے چاہا عاشورہ کا روزہ رکھ لیا اور جس نے چاہا نہ رکھا۔ نسائی شریف کی حدیث ہے۔ حدیث پانچویں، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ کیا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ بڑا دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی اور فرعون اور اس کی قوم غرق ہوئی۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اس کا روزہ بطور شکریہ کے رکھا تو ہم بھی اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ہم تم سے زیادہ حقدار اور قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے۔ پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا روزہ رکھا اور دوسروں کو اس کے روزے کا حکم دیا۔ متفق علیہ۔ فائدہ حدیث شریف میں ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور اس روزہ کا حکم دیا تو انہوں نے یعنی صحابہ نے عرض کیا کہ کیا یہ ایسا دن ہے جس کو یہود اور نصارہ معظم سمجھتے ہیں اور اس میں روزہ سے مشابہت کا شبہ ہوتا ہے؟ اس پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ ضرور رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت کا شبہ جاتا رہے۔ اور اہل و عیال پر خرچ کرنا اور روزی فراخ کرنے کی برکت۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے فراخی کی اپنے اہل اور عیال پر خرچ میں عاشورہ کے دن، یعنی اپنے بچوں اور گھر والوں پر عاشورہ کے دن رزق میں وسعت کی فراخی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رزق میں تمام سال، یعنی اللہ اس کے پورے سال کا رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ بس یہ دونوں باتوں تو کرنے کی ہیں، ایک روزہ رکھنا وہ مستحب ہے، دوسرے مصارف عیال میں کچھ فراخی کرنا اپنی حیثیت کے موافق اور یہ مباح ہے۔ اس کے علاوہ اور سب باتیں جو اس دن کی جاتی ہیں خرافات ہیں، خطبات احکام ہیں۔ شب عاشورہ میں رات بھر عبادت کرنے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شب عاشورہ میں رات بھر عبادت میں مشغول رہے اور صبح کو وہ روزہ سے ہو تو اس کو اس طرح موت آئے گی کہ مرنے کا احساس بھی نہ ہوگا۔ اور ایک مسئلہ ہے محرم زیب و زینت ترک کرنا اور ایسی حالت اختیار کرنا جس کو سوگ کہتے ہیں ممنوع ہے۔ شریعت مطہرہ میں سوگ کی حقیقت اسی قدر ہے، کسی کے انتقال پر 3 دن سے زائد سوگ کرنے کی اجازت نہیں ہے سوائے اس عورت کے جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو کہ وہ 4 ماہ 10 دن سوگ کر سکتی ہے اور زیب و زینت ترک کر سکتی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ام عطیہ کا ایک لڑکا فوت ہوا، سو جب تیسرا دن ہوا تو انہوں نے زرد رنگ کی خوشبو منگائی اور بدن پر ملی اور کہا کہ ہم کو منع ہے 3 دن سے زائد کسی کے غم میں سوگ کریں مگر خاوند کی موت پر۔ فیض الباری میں یہ موجود ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ بعض مشہور ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ نہ رکھے کیونکہ یزید کی والدہ نے رکھا تھا، محض غلط ہے۔ بعض لوگ اس بچے کو جو محرم میں پیدا ہوا منحوس سمجھتے ہیں اور اس ماہ میں نکاح وغیرہ کو بھی ناجائز جانتے ہیں، یہ محض غلط ہے۔ اس میں نکاح بھی کر سکتے ہیں، کوئی بچہ منحوس نہیں ہوتا، اس لیے ایسا کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ بعض عورتیں 10ویں محرم کو قبرستان جا کر قبروں کی لپائی کر کے ان کے اوپر مسور کی دال وغیرہ ڈالتی ہیں جس سے مردوں کو کوئی نفع نہیں ہوتا، سو یہ مسئلہ محض غلط ہے
اس لیے ایسے نہیں کرنا چاہیے، اور قبرستان ویسے بھی جانا عورت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو بعض علاقوں میں جو ہے اس دن جا کے پتے ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، یہ رسم و رواج ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا